بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے اپنے دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان پانی کے احکام ہیں، لیکن میں عموماً بات نہیں کرتا، زیادہ فوکس کرتا ہوں اپنی ویڈیوز پر، لیکن میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے اپنے تمام دیکھنے والوں سے۔ ہم جتنی بھی ویڈیوز بناتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف اس کے لیے کہ آپ لوگ دیکھیں اور اپنے فیملی فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکے۔ یہ تمام ویڈیوز، جتنی بھی ویڈیوز ہیں، یہ صرف ہمارا کوئی ذاتی خیال یا کوئی وہ نہیں ہے۔ یہ ایک اتھینٹک کتاب جو تمام مومنین کے گھروں میں موجود ہوتی ہے، جس کا نام توضیح المسائل ہے، اس میں سے یہ تمام جتنے بھی شرعی مسائل ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں، تاکہ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے پڑھنے کا یا اس چیز کا، تو ایٹ لیسٹ آپ آفس جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، سکول جا رہے ہیں، راستے میں آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر بچے کے پاس، ہر فرد کے پاس، گھر میں ہماری ماں بہنوں کے پاس، سب کے پاس اسمارٹ فونز ہیں۔ وہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اس کو ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ جب ہم ڈرامے، فلمیں، یہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم دین کی طرف توجہ دیں اور دینی مسائل جو کہ ہمارے اوپر واجب ہیں ان کو سیکھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں گی اور آتی ہوں گی، اور آپ ان چیزوں کو فالو اپ کرتے ہوں گے روزمرہ کی زندگی میں، اور اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیں۔ چلتے ہیں ہم آج کی ویڈیو کی طرف، جس کا ٹاپک ہے، عنوان ہے پانی کے احکام۔ پانی کے احکامات، مسئلہ نمبر 44، مضاف پانی، جس کے معنی وہ پانی جو کسی چیز سے حاصل کیا جائے، مثلا تربوز کا پانی، ناریل کا پانی، گلاب کا عرق وغیرہ، کسی نجس چیز کو پاک نہیں کرتا۔ ایسے پانی سے وضو اور غسل کرنا بھی باطل ہوتا ہے۔ مضاف پانی کی مقدار اگرچہ ایک کر کے برابر ہو، اگر اس میں نجاست کا ایک ذرہ بھی پڑ جائے تو نجس ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر ایسا پانی کسی نجس چیز پر زور سے گرے تو اس کا جتنا حصہ نجس چیز سے متصل ہوگا نجس ہو جائے گا، اور جو متصل نہیں ہوگا، مثلا اگر عرق گلاب کو گلاب دان سے نجس ہاتھ پر چھڑکا جائے تو اس کا جتنا حصہ ہاتھ کو لگے گا نجس ہوگا، اور جو نہیں لگے گا وہ پاک ہوگا۔ مسئلہ نمبر 46 ہے، اگر وہ مضاف پانی جو نجس ہو ایک کر کے برابر پانی یا جاری پانی سے یوں مل جائے کہ پھر اسے مضاف پانی نہ کہا جا سکے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ اگر ایک پانی مطلق تھا اور بعد میں اس کے بارے میں یہ معلوم نہ ہو کہ مضاف ہو جانے کی حد تک پہنچا ہے یا نہیں، تو وہ مطلق پانی متصور ہوگا، یعنی نجس چیز کو پاک کرے گا، اور اس سے وضو اور غسل کرنا بھی صحیح ہوگا۔ اور اگر پانی مضاف تھا اور یہ معلوم نہ ہو کہ وہ مطلق ہوا یا نہیں، تو وہ مضاف متصور ہوگا، یعنی کسی نجس چیز کو پاک نہیں کرے گا، اور اس سے وضو اور غسل کرنا بھی باطل ہوگا۔ ایسا پانی جس کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ مطلق ہے یا مضاف، اور یہ بھی معلوم نہ ہو کہ پہلے مطلق تھا یا مضاف، نجاست کو پاک نہیں کرتا، اور اس سے وضو اور غسل کرنا بھی باطل ہے۔ جوں ہی کوئی نجاست ایسے پانی میں پڑے گی وہ پانی نجس ہو جائے گا، اور اگر یہ کر یا اس سے زیادہ ہو تو احتیاط لازم کی بنا پر نجس ہو جائے گا۔ ایسا پانی جس میں خون یا پیشاب جیسی عین نجاست آ پڑے اور اس کی بو، رنگ یا ذائقے کو تبدیل کر دے، نجس ہو جاتا ہے، خواہ وہ کر کے برابر یا جاری پانی ہی کیوں نہ ہو۔ تاہم اگر اس پانی کو بو، اس کا رنگ یا ذائقہ کسی ایسی نجاست سے تبدیل ہو جائے جو اس سے باہر ہے، مثلا قریب پڑے ہوئے مردار کی وجہ سے اس کی بو بدل جائے، تو احتیاط لازم کی بنا پر وہ نجس ہو جائے گا۔ وہ پانی جس میں عین نجاست مثلا خون یا پیشاب گر جائے اور اس کی بو، رنگ یا ذائقہ تبدیل کر دے، اگر کر کے برابر یا جاری پانی سے متصل ہو جائے، یا بارش کا پانی اس پر برس جائے، یا ہوا کی وجہ سے بارش کا پانی اس پر گرے، یا بارش کا پانی اس دوران جبکہ
بارش ہو رہی ہو پر نالے سے اس پر گرے تو ان تمام صورتوں میں اس میں واقع شدہ تبدیلی زائل ہو جانے پر ایسا پانی پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن ضروری ہے کہ بارش کا پانی یا کور پانی یا جاری پانی اس میں مخلوط ہو جائے۔ اگر کسی نجس چیز کو کور پانی یا جاری پانی میں پاک کیا جائے تو جس بار دھونے میں وہ چیز پاک ہونے والی ہے اس وقت وہ پانی جو باہر نکالنے کے بعد اس پہ ٹپ کے پاک ہوگا۔ جو پانی پہلے پاک ہو اور یہ علم نہ ہو کہ بعد میں نجس ہوا یا نہیں وہ پاک ہے، اور جو پانی پہلے نجس ہو اور معلوم نہ ہو کہ بعد میں پاک ہوا یا نہیں وہ نجس ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں گے۔ ہماری آنے والی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ابھی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔